سورہ المرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات اصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور اٹھا کر بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈال دیتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو ضرور واقع ہونے والی ہے. یعنی کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ انسانوں کو نہیں پکڑ سکتا، انسانوں کو سزا نہیں دے سکتا؟ اور اب دیکھیں ایک گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے نا آسمان پر، جب بادل آ رہے ہوتے ہیں، ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اب کتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں نا ہم سارے کہ پتہ نہیں کہیں بجلی گرنے والی ہے، پتہ نہیں کہیں اوپر سے آسمان سے کیا کچھ ٹوٹ کے نکلنے والا ہے. تو اب دیکھیں ان تمام اوقات میں انسان کو اللہ کی قدرت یاد آتی ہے، اللہ کی طاقت غلبہ اس کا یاد آتا ہے. کسی وقت بھی انسان اس کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ آخری صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے نماز مغرب میں پڑھائی تھی. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسانوں کو ایسی صورتیں یاد ہونی چاہیے، ایسی صورتوں کو نمازوں میں پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کو اپنے آخری وقت یا آخری دن کی یا ایسی تنبیہات جس کے اندر موجود ہیں ہمیں یاد رہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے انسان جو ہے وہ محسوس کرے کہ ہاں مجھے کچھ صحیح کرنا ہے، مجھے ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. آپ دیکھیں نا کتنی چھوٹی چھوٹی ہمیں صورتیں ہمیں 30ویں پارے کی یاد ہے، جس میں سے کچھ کتنی ہی صورتیں جس کے میننگز بھی ہمیں یاد نہیں ہوں گے، ویسے ہی پڑھتے ہوں گے ہم. تو ہم اس کو فیل کر کے ہی نہیں پڑھتے کہ اس میں حکم کیا ہے، اس میں واقعہ کیا تھا، اس میں ہوا کیا تھا کسی کے ساتھ. تو کچھ صورتیں ہم یاد کرنے کا بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اسی اپنے لاسٹ 10 days میں انشاءاللہ. پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا تھا؟ یہ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب دیکھیں ساری مخلوق کا فیصلے کا دن ہوگا وہ، یعنی کہ ہر ایک مخلوق کے فیصلے کا دن کیا جائے گا. احادیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری سے بھی پوچھا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا اس نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر کیوں ماری تھی اس نے. تو سارے مقدمے پیش ہوں گے، نمازوں کا حساب ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کا حساب ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. ان سب کا بدلہ انسان کو دینا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے بدلہ کیسے دینا پڑے گا اپنے ظلم کا؟ وہاں پر ہمیں اپنی نیکیوں کی صورت میں بدلہ دینا پڑے گا. سوچیں مظلوم کیا کرے گا؟ پھر ہماری نیکیاں کچھ چھوڑے گا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، سب اٹھا کے لے جائے گا وہ. اور جب نیکیاں نہیں ہوں گی ہمارے پاس تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ ہمارے پر ڈال دیے جائیں گے اور ہمیں وہ بھی بھگتنے پڑیں گے. پھر سوچیں اتنا وہ سخت دن ہے، اتنا وہ زبردست فیصلے کا اور انصاف کا دن ہے کہ اس دن کیا آج ہی ہم نے آج تیاری کرنی ہے اس کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہیں کے پیچھے ہم نے بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا، ایک مقررہ وقت تک اس کو ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا. کیسے ایک انسان کے بچے کو بنانے کے لیے اس کے لیے ایک پراپر پلیسمنٹ رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے اور ہم اس پہ بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ سب کچھ. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. سب کچھ سمیٹ رکھا ہے نا اس زمین نے ہم سب کو اس کے اندر ہی، اور سب کچھ جو ہے چھپا لیتی ہے اپنے اندر ہی. ہماری گناہ بھی، غلطیاں کوتاہیاں بھی سب کچھ دفن کر دی جاتی ہیں، اس کے اندر سب کچھ چھپ جاتا ہے. اور بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع ہی دیا جائے گا کہ وہ بول سکیں، کوئی عذر پیش کر سکیں. تباہی ہے اس وقت جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے اور ہم نے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو میرے مقابلے میں تو چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے، جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوں گے. کھاؤ اور پیو اور مزے سے نہ مال کے سلے میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو. نیک لوگوں کو تو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھاؤ اور مزے کر لو،
تھوڑے دن ہیں، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، تباہی ہے اس کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے، تباہی ہے اس کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یعنی کہ اب تو کوئی کتاب آئے گی نہیں، اب تو کوئی کتاب نازل ہوگی نہیں، اس کے بعد کس کتاب کا ویٹ کر رہے ہو کہ بات مانو گے؟ اس کا مطلب ہے اسی کتاب کو ماننے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف باتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنا دیا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن گرم چراغ پیدا کیا، بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائے جائیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے کہ انسانوں کے لیے کتنا کچھ اہتمام اس نے کر دیا، اور انسان کیا کرتا ہے کہ ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنا ہی تو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اتنا ہی تو حکم ہے اس پوری توحید و وحدانیت کا اس پوری کتاب میں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کے تذکرے سے زیادہ اچھا تو ہمارے اپنے اولیاء کے تذکرے ہیں، ہمارے اپنے بڑے لوگوں کے تذکرے ہیں، بڑے لوگوں کے واقعات ہیں۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں جیسے کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسی ویڈیوز؟ میری نظر سے ایسی ویڈیوز گزری ہیں، جیسے کہ جب ایسے واقعات ہوئے ہیں کہیں پر، تو اس کی بہت اچھی ویڈیو میرے پاس تھی، مگر ٹائم کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں دکھائی یہاں پہ، بہرحال کبھی اور صحیح۔ تو اس میں جیسے پہاڑوں کا واقعی، جیسے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہوتے ہیں، اور پہاڑ واقعی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ چل رہے ہیں، جیسے لینڈ سلائڈنگز ہوتی ہے نا، لینڈ سلائڈ کیسے ہو جاتا ہے کہ پورا وہ پہاڑ لگتا ہے چل کے نکل کے جا رہا ہے ایک طرح سے، تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، مگر دنیا میں بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منظر دکھا دیا کہ دیکھو یہ اس طرح سے ہوگا، یہ اس طرح سے ہونے والا ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ریت بنا کر، غبار بنا کر، ڈسٹ بنا کر اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے، جیسے کہ تھے ہی نہیں کبھی زمین پر وہ۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں مدتوں پڑے رہیں گے، ان کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا پانی، زخموں کا دھون، اور بھرپور بدلہ ہے وہ، اور یہی بھرپور بدلہ ہے ان کے کاموں کی وجہ سے۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا، یقیناً متقیوں کے لیے ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نفیس ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت ہی مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا ارادہ تک نہیں، یعنی کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے، یعنی کہ ابھی بھی وقت ہے، غافل نہ رہے، جاگ جائے، آنکھیں کھولے اور دیکھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا،
ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہی آ لگا ہے. یعنی ہر ایک کی قیامت ہماری کیسی ہے؟ ہمارے مرتے کے ساتھ ہی ہماری قیامت نافذ ہو جاتی ہے. جس روز آدمی سب کچھ دیکھ لے گا، اس کے ہاتھوں سے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، مجھے دوبارہ بنایا ہی نہ جاتا. سورہ النازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف راجفہ. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں اور حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کے مطابق انتظام کے معاملات چلاتے ہیں. یہاں پر فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کے کچھ کام ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کن کن کاموں میں کیسے اپوائنٹ کیا ہوا ہے. کچھ فرشتے جو ملک الموت کی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ جو ہے وہ انسانی جانوں کو نکالنے کے لیے ہیں. کچھ جو ہے وہ کائنات میں بہت ڈفرنٹ کاموں کے ساتھ ہیں، جیسے کوئی ہمارے کرامن کاتبین ہیں، کوئی ہماری حفاظت کے فرشتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ہماری دوسرے کاموں میں ہیلپ کرنے والے فرشتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ جو ہے وہ کائنات کے بہت سارے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں، آسمانوں کے، پہاڑوں کے، اور بادلوں کے اور بارشوں کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ فرشتوں کے سارے کام بتا رہے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اپنے کاموں کی جگہ پتہ ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں انسان کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا کام ہے، ویسے ان فرشتوں کو تو ان کا کام پتہ ہے، اور اس لیے اپنے ان کاموں میں ذرا بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے. جتنے منٹ پہ، جتنے بجے اور جتنے سیکنڈ پہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اسی لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو زلزلے کے جھٹکے کنٹینیوسلی آنا شروع کریں گے یہاں تک کہ زمین کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں اس کی سہمی ہوئی پر ہوں گی، یعنی قیامت کے دن. یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑی گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا ہی کام ہے. ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ سارے کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں آخری پارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلا آ رہا ہے. جب اس کے رب نے اس کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. یعنی کیا تو کرنے والا ہے پاکیزگی اختیار؟ میں تجھے بتاؤں وہ راہ جو پاکیزہ کی کرتی ہے تجھے، اور میں تمہارے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو خوف تیرے اندر پیدا ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر آخری صورتوں میں بھی ہمیں موسیٰ السلام کے واقعے کی خبر ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملے تو لوگوں تک ضرور لازمی جائیں. کوئی بھی شخص ہو، چاہے کتنے سے بڑا فرعون کی طرح کا متکبر شخص بھی کیوں نہ ہو، اس کے پاس بھی ضرور جائیں. اور اس کے ساتھ کیا اس کے لیے بتایا گیا تھا؟ اس کو اچھی اور نرم آواز میں اس سے بات کرنا، اچھی طریقے سے اس کو پازیٹیو میسج جو ہے پہنچانا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں آخری دم تک نبھانی ہے. اور کس لیے نبھانی ہے؟ تاکہ دوسروں کی ہم رہنمائی کر سکیں، ان کو ہم سیدھے راستے کو دکھا سکیں. پھر موسیٰ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو نشانیاں دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، اور چال بازیاں کرنے لگا اور پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی خود کو ہی رب العالی بنا لیا اس نے کہ میں ہی رب ہوں، تو مجھے رب کی ضرورت ہی نہیں ہے. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. یعنی کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دی کہ دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے موجود ہے، اور آخرت میں بھی عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہوگا، اور ساتھ میں ابھی یوم برزخ میں بھی عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یوم برزخ میں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی تمام قوم کو جہنم کی طرف ہانک کر لے کے جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو دنیا میں تکبر کرے، جو دنیا میں بڑا بن کے رہے، اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کے کلمے کو جھٹلا دے، اس کے ساتھ کوئی انجام بہترین نہیں ہے پھر آخرت میں. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا ہے. یعنی کہ دنیا بنانا تو زیادہ مشکل کام ہے نا، کہ پہاڑ بنا دیے، پہاڑ کے اندر معدنیات رکھ دی، پتہ نہیں کیا کچھ رکھ دیا، پھر سمندر بنا کے اس میں کیا کچھ رکھ دیا، زمین بنا کے اس میں کیا کچھ رکھ دیا، پھر اتنی مخلوق اتنی تعداد میں پھیلا دی، ہر ایک کی تعداد، اتنے درخت، کیا کچھ ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے یہ سارا مشکل کام تھا، یہ ایک انسان کو بنانا مشکل کام تھا. تو کیا مطلب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ انسان کو بنانا زیادہ آسان کام تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے
کہ تاکہ تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یہ آسمان؟ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی ہے، اور کیسا آپ دیکھیں نا بغیر پلر کے اتنی بڑی چھت اٹھائی ہوئی ہے، اس کا توازن قائم کیا، اس کی رات کو ڈھانکا ہے اور اس کے دن کو نکالا ہے، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اور اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زندگی کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا کیا دھرا یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کے ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام اس وقت کے بارے میں بتاؤ۔ یعنی کہ اتنا قیمتی میسج ہے، اس کے بجائے کہ تم میسج پہ فوکس کرو، کیا پوچھتے ہو آخر وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب ہوگا، کیسا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ میٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں کہ کب آئے گا اور کیسا ہوگا، اصل میٹر کیا کہ تم نے اس دن کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ جیسے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کب آئے گی، تو آپ نے پوچھا کیا تیاری ہے تمہاری، تو اس نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو اتنی بہت زیادہ میری کچھ بھی نہیں ہے، ہاں مگر بس یہ ہے کہ میں اللہ سے اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تیاری تو ہماری کچھ بھی نہ ہو اور ہم سے اس دن کے بارے میں بحث اور گفتگو کرتے رہے کہ کب آئے گی قیامت، کیسی ہوگی قیامت، آئے گی تو کیا ہوگا اور کیا ہوگا۔ اصل کام کیا ہے، اس قیامت کے دن قائم ہو جانے کے بعد جو وہاں فیصلے ہوں گے، اس کے بعد جو وہاں پہ کام ہوں گے، اس پہ فوکس کریں کہ کیا اس کے لیے اپنی تیاری ہے کہ نہیں۔ اس کا علم تو اللہ پر مکمل ہے، یعنی اس کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ہم اتنی قیامت کے آنے کی اتنی باتیں اور اتنے جھگڑے اور اتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم میں سے ہر ایک کی جب موت آتی ہے تو قیامت نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو قیامت ہی ہوتی ہے نا، ایک طرح کی فیصلہ کر دیا جاتا ہے اسی وقت ہی۔ تم صرف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرتا ہو۔ جس روز یہ لوگ دیکھ لیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ دنیا کی حالت، یعنی کہ دنیا تو ایسی تھی کہ جیسے کچھ بھی نہیں گزری، یعنی کہ دنیا پوری کی پوری لگے گی اس کو، پوری زندگی ایسی لگے گی کہ بس یہ دن کا ایک پچھلا پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہوں گے، اس سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے ہم۔ یعنی پوری دنیا کی زندگی اور پوری دنیا اس کو کتنی لگے گی، بس کچھ ہی ٹائم لگا ہوگا۔ سورہ عبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع مند ہو۔ اب دیکھیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور ہر ایک کو دین سکھانا جو ہے وہ دین سکھانے والے کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ایک طرح سے ایک اعزاز کا کام ہے۔ اس میں کوئی اہلیت نہیں دیکھی جاتی کہ فلاں شخص کو سکھانا ہے کہ نہیں اور فلاں شخص کو بتانا ہے کہ نہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک نصیحت لے کر آنے والا آ گیا تھا تو آپ کو اس نصیحت اس کو دینی چاہیے تھی۔ آپ کو کیا اعتراض ہوا کہ وہ اندھا شخص ہے، اس کو نصیحت کر دی جائے گی، بعد میں بھی بتائی جا سکتی ہے بات۔ ابھی اس وقت جو بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان سے بعد میں بات کر لیں گے، تو اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جاتی کہ نہیں، جو کام کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، جو نصیحت لے کر کے آگے اپنے آپ کو جنت والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، اصل تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ان پہ اپنی توجہ زیادہ مرکوز رکھنی چاہیے جو کرنے والے ہیں۔ جو ابھی تک دین پر آئے نہیں ہیں اور صرف آپ کوشش کر رہے ہیں دین پر لانے کی، تو وہ کیا ہے، ان کا بھی مرتبہ ضرور ہے کہ ان کو بھی دعوت دی جاتی رہے، مگر ساتھ میں کیا ہے کہ ان کا پیغام ان سے زیادہ ضروری نہیں کہ جو کام کرنے والا ہے، جو چل پڑا ہے اس راستے پر۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا چلا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ تم اس سے بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، اور ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند پایا ہیں اور پاکیزہ تر ہیں، اور معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی قرآن کہاں ہے، نیک لوگوں کے، نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، کہ جہاں پر وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، کہ مارا گیا انسان کیسا سخت منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی،
پھر اس کی زندگی کی راہ آسان کر دی، پھر اس کو موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، اور جب چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ ہرگز نہیں، اس نے فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اس طرح انسان اپنی خوراک کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی اٹھایا، نے خوب پانی برسایا آسمان سے، اور زمین کو عجیب طرح سے پھاڑ دیا، اس کے اندر سے اگائے ہم نے غلے، انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور ہر طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی، اور سامان زندگی کے طور پر، یعنی کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین پہ جو ہے نباتات اگا دی ہیں، چاہے ہم کھائیں یا چاہے ہمارے خادم کھائیں یا جانور کھائیں، سبھی کے لیے موجود ہے۔ آخرکار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے انسان بھاگے گا۔ دنیا میں انسان ان کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں انسان ان سے بھاگ رہا ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ وہ اپنے سوا اس کو کسی کا بھی ہوش نہ ہوگا۔ کیا کہتے ہیں انسان نفسی نفسی ہو جائے گا نا، کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میں بچوں گا کہ بچ کے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں ڈالا جاؤں گا، کیا ہوگا میرا۔ اسے اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہ ہوگا۔ وہ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پہ اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی چھائی بھی ہوگی، اور یہی وہ کافر اور فاسق لوگ ہوں گے۔ سورہ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی کہ ہر ایک چیز کے اوپر قیامت آئے گی، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، مخلوقات ہو، انسان ہو، ہر ایک کے بارے میں قیامت کی تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس قصور میں مارا گیا۔ اور آپ دیکھیں زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کون ہے؟ وہ نطفہ یا وہ جنین جس کے بارے میں ہم پتہ چلا لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے کہ یہ جو ہے بچی پیدا ہونے والی ہے، تو پھر بیٹیاں تو ہمیں نہیں چاہیے، تو ہم بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ابورٹ کرا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہی چیز جو ہے ہمیں جہالت میں بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ اسلام سے قبل بھی یہ کام ہوتا تھا۔ قیس بن عاصم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ سوچیں 8 بیٹیاں زندہ دفن کر دیا ان کو، اور ایک کے بعد ایک آپ نے فرمایا کہ ان کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا کہ میں اونٹوں والا ہوں، میرے غلام نہیں ہے میرے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ کو آزاد کر دو۔ پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا، اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کا بطور کفارہ دینے کا حکم دیا، یعنی کہ یہ تو اس نے جاہلیت میں کام کیا تھا، اسلام میں نہیں کیا، مگر پھر بھی آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اتنا قبیح عمل ہے یہ کہ کسی انسان اپنے زندہ بچے کو قتل کر دے، زندہ بچے کو زندہ زمین میں گاڑ دے، یہ بہت ہی قبیح عمل ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد بھی تمہیں ان تمام بچوں کو کفارہ دینا چاہیے۔ یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں نہ صرف یہ کہ وہ عمل کہ بعض اوقات پتہ چل جائے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے تو ہم ایسی دوائیاں کھا کر اپنے بچوں کو ابورٹ کر لیں، یا ہم ایسا خیال ہی نہ رکھیں اس کا اور اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، اور یا تو پھر ہم اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ مرنے کے لیے چھوڑ دیں، یعنی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دنیا میں بہت سلوک اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بیٹے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ اور جب اعمال نامہ کھولے جائیں گے، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہونے والی ہو، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ یہ ایک فی الواقع ایک بزرگ اور پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں نہایت بلند تر ہے، اور وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے، اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے۔ اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا تھا، یعنی کہ یہاں پر جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا طاقتور فرشتہ بنایا ہے کہ جو زمین پر آتے ہیں اور اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کب دیکھا تھا؟ پیچھے میں سدرہ منتہا کی بات پڑی کہ وہاں پہ دیکھا تھا جبریل علیہ السلام کو۔ جبریل علیہ السلام کو جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی افق پہ تمام موجود تھے،
سورہ مدثر سے پہلے تو وہاں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں 2 بار دیکھا ہے اس طرح سے. اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین ہی نہ چاہے. سورہ الانفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا اور پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ ہر چیز پتہ چل جائے گی. کبھی گری ہوئی چھت دیکھی ہے ہم نے کیسے گر جاتی ہے سروں کے اوپر لوگوں کے بازوں کا، اور کس طرح سب کچھ ختم اور تباہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کس طرح پوری زمین کی چھت گر پڑے گی. اے انسان، کس چیز نے تجھے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کر دیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں سے ہرگز نہیں غائب ہو سکیں گے، یعنی بھاگ نہ سکیں گے. اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ وہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ بھی کرنا کسی کے لیے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے ہی اختیار میں ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ کرامن کاتبین یعنی کہ نگران جو مقرر ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو اب دیکھیں کچھ فرشتے تو ہمارے پاس دن کو بھی آتے ہیں اور رات میں بھی آتے ہیں. جو ہمارے پاس صبح جو آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جو رات کو چلے جاتے ہیں پھر رات کو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو جانے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، جب خود بھی معلوم ہوتا ہے ان کو، پھر بھی وہ سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، کیا کر رہا تھا وہ. تو اگر بندہ نماز پڑھ رہا تھا صبح کی یا عشاء کی یا عصر کی، تو پھر کیا ہے، تو پھر اس کو تو وہی اطلاع لے کے جاتے ہیں کہ آپ کا بندہ جو ہے اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ کثیرا والحمد للہ کثیرا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اطاعت کر رہا تھا. تو جیسے وہ لکھا ہوتا ہے، جیسے وہ کہا ہوتا ہے، ویسے لکھ لیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کرامن کاتبین جو ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے تمام اعمال لکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بعض اوقات جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب بندہ اس آزمائشوں پہ الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری جو اس کی ہوتی ہے، جو تکلیف اس کی جو دور ہو جاتی ہے، شفایاب جب ہو جاتا ہے تو اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، ایسے جیسے کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہو اپنی ماں کی پیٹ سے. تو فیصلے کا اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. سورہ المطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. تباہی ہے اس روز ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. مطففین کہتے ہیں کم تولنے والے، یعنی کہ لوگوں کو گھاٹا دینے والے لوگ، لوگوں کو نقصان دینے والے لوگ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تباہی ہے اس روز ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی کہ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ آج یہ جو کچھ تولنے میں کچھ پاؤ یا کچھ گز جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں یا چرا لیتے ہیں اس میں سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو کوئی اور ریکارڈ نہیں لکھ رہا، کوئی اور نہیں جان رہا کہ تم نے کیا کیا ہے کسی کے ساتھ، کس کو کیا تم نے جو ہے وہ اس کا پیسے زیادہ لے کر کے اس کو سامان کم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمائے کہ انسان ڈنڈی ہی مارتا ہے، کم ہی تولتا ہے، کم ہی لوگوں کو دیتا ہے، نقصان دیتا ہے لوگوں کو، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جس دن رب العالمین وہ دن قائم کریں گے تو اس دن ان سارے حساب کتاب کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں.
اسے انہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا اور بدعمل ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یعنی کتنی بڑی نعمت اس دن ہوگی اپنے رب کا دیدار کرنے کی، اس دن ان کو رب کا دیدار ہی نہ ملے گا، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کو نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ علیین میں نام درج کرانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے کعب نے پوچھا کہ اعلیٰ جنتی کے کیا احوال ہوں گے؟ بتایا گیا کہ ایسی جنت کی جس کے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور اللہ نے ایسا گھر تیار کر رہا ہے جس میں کوئی میوے اور پھل اور بیویاں بھی ہیں، اور ایسی چیزوں کو مہر لگا کر چھوڑ دی ہے، یعنی کہ مخلوق سے پہلے کسی اور نے بھی نہیں دیکھا ہوگا ان کو، نہ کسی جبریل فرشتے نے، نہ کسی اور نے، کسی نے بھی نہ دیکھا ہوگا، اور اس کا نامہ اعمال اس وقت علیین میں لکھا ہوگا۔ وہ اس میں سے نکلے گا اور اپنی بادشاہت پہ چلے گا تو جنت کے سارے خیمے اس میں سے روشن ہو جائیں گے، اس کی خوشبو سے سارے خوش ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ خوشبو تو علیین والی ہے، یہ تو اپنی بادشاہت کی وہ سیر کر رہا ہوگا اس کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علیین میں جن لوگوں کا نامہ اعمال لکھا ہوگا ان کے لیے کیا ہے، بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے برابر ان کے لیے سلطنت کا سامان رکھیں گے کہ جہاں پہ وہ ٹھہرے گا، چلے گا اور پھرے گا، اور اپنا نامہ اعمال اس میں لکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح ہو کہ درمیان میں کوئی لغو بات نہ ہو، تو اس کے عمل سے اس کا نام علیین میں درج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم سب بھی اپنا نام علیین میں درج کروا سکتے ہیں اس طرح سے کہ اپنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں کوئی لغویات نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں لغویات سے جب بچنا شروع کر دیں گے تو آپ کا علیین میں نام لکھ دیا جائے گا، اور جیسے ہی آپ دوبارہ لغویات میں پڑ جائیں گے تو علیین میں نام جو ہے جس طرح شامل کیا جاتا ہے ایسے ہی ہٹا بھی لیا جاتا ہے۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی، یعنی کہ سیلڈ نیکٹر ہوگی جس پہ مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی کہ اس کی جو سیلڈ ہے، سیلڈ میں بھی کتنی خوشبو ہوگی۔ جو لوگ دوسرے پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز پہ حاصل کرنے کے لیے بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس میں شراب تسلیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس سے پانی مقرب لوگ پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اپنے گھروں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ سب ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب، وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ تو دین کے کام بعض وقت کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، اور ایسا بھلاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ غریب فقیر اور مسکین ہی بن کے رہ گیا ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے، جیسے اصحاب صفہ والوں کو کیا کہا گیا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کپڑے پہننے کو نہیں، کھانے کو نہیں ہے ان کے اوپر، تو دین کے لیے بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں بھی دے دیں تو یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹارگٹ اتنا ہی تھا، الحمدللہ انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے اپنے پارے کو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ لذیذ دعا ہوگی۔ تو آپ میں سے جو لوگ بھی کل مزید کسی اور کو شامل کرنا چاہیں، لانا چاہیں، یا پھر اپنے گھروں میں ہی بچوں کو یا اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے باقی بہن بھائیوں کو اکٹھا کرنا چاہیں، یا سب مل کے بیٹھ کے سننا چاہیں تو آپ سب بیٹھ کے بھی انشاءاللہ سن سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی ٹائم ہمارا کل ہوگا اس میں بھی، اور ہم اپنا پارا بھی مکمل کریں گے، انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی، پھر آگے کی بھی کچھ پلاننگ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔